حضرت سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جب امام صاحب تلاوت فرماتے ہیں الحمد کی، تو پیچھے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ بے ادبی کراتا ہے یا جائز ہی نہیں ہے؟ دیکھیے عند الاحناف تو آپ امام کے پیچھے جب نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس کی قرات آپ کے قرات ہے، یعنی آپ کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ امامت فرمائی، آپ تلاوت فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے آپ کے پیچھے تلاوت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز مکمل کی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو نماز کے دوران مجھ سے جنگ کر رہا تھا، یعنی تکرار جو ہے وہ بے ادبی ہوگی۔ جب امام کی ابتدا میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر نماز کی امام کی قرات ہی آپ کی قرات کنسیڈر ہوتی ہے، اس لیے آپ کو الگ سے پیچھے پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، تو آپ کا اس کی ابتدا میں کھڑے ہونا، سننا تاکہ رحم کے حقدار قرار دیے جائیں، یہ ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اچھا کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں امام کے پیچھے پڑھنی ہیں اور کون سی نہیں پڑھنی۔ جب آپ نماز کے لیے شامل ہوتے ہیں تو اگر آپ نے پہلی تکبیر کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر آپ نماز شامل ہو رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو قرات کا حصہ ہے جس میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد قرات ہے وہ امام کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جن نمازوں کے اندر جہری قرات ہے، بلند آواز سے، ان میں تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، تو جن میں سری قرات ہے ان میں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اٹ از ناٹ ٹرو، آپ اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ امام کی جب ابتدا میں آ گئے تو شروع والی ثنا کے علاوہ آپ پیچھے خاموش رہیں گے، سماعت کرتے رہیں گے۔ امام جو قرات کرے گا وہی مقتدیوں کی قرات ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو باقی ارکان میں تسبیحات پڑھنی ہے وہ اپنے طور پہ مقتدی پڑھے گا۔ صرف قرات کا جو معاملہ ہے اس میں تخصیص ہے کہ وہ صرف امام کے لیے ہے۔ اگر جماعت میں کوئی بندہ دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو اس نماز کو، باقی نماز کو کیسے ادا کرے گا؟ جی اگر تو 2 رکعت ہے تو پھر امام کے ساتھ جتنی رکعتیں اس کو مل جائیں وہ ادا کرے گا۔ اگر 4 رکعت ہیں تو باقی 3 ادا کرے گا، اور پھر آخری رکعت میں کھڑے ہو کر اپنی پہلی رکعت ادا کرے گا جو اس کی باقی رہ گئی تھی۔ یہ نماز کو مکمل کرنے کا طریقہ۔ اگر 2 رکعتیں ہیں تو وہ اپنی پہلے دوسری رکعت جو امام کی ابتدا میں اس نے اچھا، پڑھ لی۔ پہلی رکعت جو ہے وہ کیسے ادا کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا؟ یہاں پہ بڑے لوگ کنفیوز ہیں۔ پہلی رکعت کو جب کھڑا ہوگا تو وہ پہلے ثنا پڑھے گا، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر وہ اس کے ساتھ نماز کے قرات لگائے گا۔ یعنی یہ تینوں چیزیں پہلی رکعت کی جو ہیں وہ پڑھ کے پھر اس کے ساتھ ہی باقی ارکان ادا کرے گا۔ یہاں پہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے لوگوں کو کہ دیکھا جائے تو یہ چوتھی رکعت بن رہی ہے اور چوتھی رکعت میں تو صرف سورہ الفاتحہ ہوتی ہے، اس میں قرات نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کی جو رکعت مس ہوئی ہے وہ پہلی ہے، آپ کی چوتھی رکعت مس نہیں ہوئی۔ آپ کی پہلی رکعت مس ہوئی ہے، فرض نماز کی بات کروں تو آپ نے چوتھی رکعت میں جا کر اس کو، جب آپ کی تو چوتھی بن رہی ہے لیکن ہے پہلی، تو آپ نے ساری چیزیں پڑھنی ہیں، ثنا بھی پڑھنا ہے، فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ قرات کو بھی ملانا ہے۔ اگر کسی کی 2 رکعتیں مس ہو گئیں، 4 رکعتیں ہیں، اب وہ کھڑا ہو گیا، تو پہلے وہ پہلی ادا کرے گا یا دوسری ادا کرے گا؟ پہلے پہلی ادا کرے گا، پھر دوسری ادا کرے گا۔ پہلے پہلی مس ہوئی ہے، پھر دوسری مس ہوئی ہے، تو تیسری اور چوتھی تو ابتدا میں ادا ہو گئی، تو اس کے بعد باقی 2 جو رہ گئی ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے اکثر لوگ، ہم لوگ کہیں جا رہے ہوں، چند دوست جا رہے ہوں، پھر رہے ہوں، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، تم کھڑے ہو جاؤ جماعت کرا دو، تم کھڑے ہو جاؤ جماعت کرا دو۔ ایسا عمل کیا ٹھیک ہے کہ امامت کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کچھ احباب کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں جو موجود لوگ ہوں گے ان میں سے شرائط کو دیکھا جائے گا کہ زیادہ شرائط کن میں پائی جا رہی ہیں، اس کو بطور امام آگے کھڑا کر دیا جائے گا۔
یعنی اس میں کیا ہے، مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا، مرد ہونا، چونکہ عورت امامت نہیں کروا سکتی، امامت کے ساتھ پھر ان میں دیکھیں کہ قرات سے کس کی سب سے اچھی ہے. جو قرات قرآن پاک میں لحن جلی نہیں کرتا، بڑی غلطی نہیں کرتا، اس کو پھر آپ آگے کھڑا کر سکتے ہیں، چونکہ اس نے قرات کرنی ہے نماز کے کوئی اندر. لباس کا بھی ہوتا ہے کہ کس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو جماعت کرا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں بھی ذہن نشین رہے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو اس ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. البتہ یہ شرائط میں سے نہیں ہے. یہ ہوتا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھا قاری بھی ہے، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، باقی ساری شرائط ہیں، تو ہم کپڑے کی وجہ سے صرف اس کو پیچھے نہیں کر دیں گے، ٹھیک ہے. یا بعض اوقات کیپ کی وجہ سے کہ اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو ہم پیچھے نہیں کر دیں گے. باقی شرائط چونکہ وہ زیادہ ضروری ہیں کہ آپ دیکھیے نا، اس کی نسبت اگر ہم اس شخص کو کھڑا کریں جس کی قرات ہی ٹھیک نہ ہو، چاہے اس نے لباس اچھا پہنا ہے، لیکن قرات غلط کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. کپڑے اگر صحیح نہیں بھی ہیں، چونکہ جو ستر عورت ہے وہ مرد کے لیے تو ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے. مجبوری کے عالم میں اگر صرف اس نے اتنا بھی ڈھانپا ہو تو نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے کپڑے کی شرط اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی قرات کی ہے. اس کے بعد جو مسائل زیادہ جانتا ہو، طہارت کے، وضو کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے ہوتی ہے، کون سی چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل کہ کون سی چیزیں نماز میں فرض ہیں، کون سی سنت ہیں، کون سی واجب ہیں، کون سی اضافی ہیں، تو یہ چیزوں کو اگر وہ اچھے طریقے سے جو سمجھتا ہو وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے. تو جتنے دوست بھی ہوں، جتنے بھی ساتھی ہوں، اپنے آپ میں دیکھ لیں کہ ان معاملات میں کون اچھا ہے تو اس کو آگے کھڑا کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ سنتے موقع ہوتی ہیں، کچھ غیر موقع ہوتی ہیں، کچھ نفل ہوتے ہیں. 4 غیر موقع سنتے پڑھنے کا طریقہ کیا وہی ہے جس طرح موقع سنتوں کو پڑھنے اس کا میں طریقہ؟ ڈفرینس آف اوپینین ہے. احناف کے ہاں تو 4 غیر موقدہ جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو نوافل کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے.